اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 1 سے۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اسی طرح وہی کرتا ہے آپ کی طرف، وإلى الذين ان لوگوں کی طرف من قبلك جو آپ سے پہلے تھے، اللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم، اسی کے لیے ہے بخشت آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور وہ بلند اور بہت بڑا ہے۔ یوحی لفظی معنی وحی کے خفیہ اشارہ اور لغوی معنی ہے فرشتوں کے ذریعے مخصوص پیغام پیغمبروں تک پہنچانا ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز میں آتی ہے جو مجھ پر سخت ہوتی ہے، اور جب ختم ہو چکی ہوتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی تو آپ پسینے سے شرابور ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اپنے اوپر سے، اب فرشتے تسبیح کر رہے ہیں ساتھ حمد کے اپنے رب کے، اور بخشش مانگتے ہیں واسطے اس کے جو زمین میں ہے، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی قریب ہے کہ کیا آسمان پھٹ پڑیں اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے۔ جب اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ کے غضب سے آسمان پھٹ پڑے۔ لیکن کیا ہے؟ ان اللہ هو الغفور الرحیم، کہ اہل اطاعت کے لیے یہ تمام ہی بندوں کے لیے ہے، کیونکہ کفار اور نافرمانوں کی تو فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت ہی کی ایک قسم ہے۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا کچھ دوست، اللہ نگہبان ہے ان پر، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کارساز۔ یعنی اولیاء کے معنی حمایتی دوست، کام بنانے والا جس سے مدد طلب کی جا سکے، جو آخرت کے عذاب سے بچا سکے اور جس کی رہنمائی پر اعتماد ہو، اور حفیظ یعنی ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ ان کو اجر دے۔ کن پر؟ علیہم یعنی اولیاء کو ماننے والے، یعنی تم جن کی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تو خود ہی مدد کے محتاج ہیں، اور جو شرک تم کر رہے ہو میں ان کا بھی نگہبان ہوں۔ وما انت علیہم بوکیل، یعنی آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کو زبردستی ہدایت کے راستے پر لگا دیں، یہ کام اللہ کا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کی تاکہ تم خبردار کرو مکہ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے آس پاس ہے، وَتُنذِرَ قَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تم خبردار کرو جمع ہونے والے دن سے نہیں کوئی شک اس میں، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ ہوگا جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں۔ قرآن عربی یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا کیونکہ آپ کی قوم یہی زبان بولتی اور سمجھتی تھی۔ ام القریٰ سے مراد مرکزی بستی، عرب کی بستی، یہ مکہ والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی بستیوں کی ماں اس لیے کہا جاتا ہے اسے کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے۔ اہل مکہ قرآن کا مقصد
یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سب کو ڈرائیں کہ وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں ورنہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور قرآن کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی قیامت والے دن کو جمع ہونے والے دن اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں آگے پچھلے تمام لوگ جمع ہوں گے، علاوہ ازیں ظالم، مظلوم، مومن اور کافر سبھی جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بہرہ ور ہوں گے۔ فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، اور ایک گروہ یعنی جو اطاعت گزاروں کا گروہ ہوگا، جو اللہ کے حکموں کو بجا لانے والے لوگ ہوں گے وہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور جو نافرمان گروہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی دو گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا بنا دیتا ان کو ایک ہی امت۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کرے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں۔ رحمت یعنی ہدایت کی توفیق کا مل جانا، کسی انسان کا سیدھے راستے پر چلنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اس صورت میں قیامت والے دن ایک گروہ ہوگا، یعنی اہل ایمان اور اہل جنت کا، لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو راہ و ارادہ اور اختیار کی آزادی دے رکھی ہے۔ جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جس نے غلط استعمال کیا اس نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء واللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کچھ سرپرست؟ بس نہیں، بس اللہ وہی سرپرست ہے اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسے ہی ولی اور کارساز مانا جائے، نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور جو بھی اختلاف کیا تم نے اس میں کسی چیز میں سے، تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ اللہ رب ہے میرا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ سے مراد دین کا اختلاف ہے، جس طرح یہودیت، عیسائیت، اسلام میں آپس میں اختلافات ہیں، اسی طرح ہر مذہب کا پیروکار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا دین ہے۔ اب اختلافات کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ کا قرآن ہی موجود ہے، لیکن لوگ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ ان کے اختلاف کے درمیان فیصلہ کرے گا، سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو، جھوٹوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جعل لکم من انفسکم، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے، ازواجا ومن الانعام ازواجا، اور جو جوڑے مویشی جانوروں میں سے اور جوڑے، یزرعکم فیہ، پھیلاتا جا رہا ہے تم کو اس میں، لیس کمثلہ شیء، اور نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور یہ مذکر مؤنث کا سلسلہ ہم نے جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ یزرعکم فیہ، یعنی اس کے معنی ہے پھیلانے کے یا پیدا کرنے کے، یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہا ہے، انسانی نسل کو بھی اور چوپایوں کو بھی۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کی مانند کوئی چیز نہیں بنائی، یعنی ذات میں اور نہ ہی صفات میں، بس وہ اپنی مثال ایک ہی ہے، وہ واحد اور بے نیاز ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، اسی کے لیے ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، وہ پھیلاتا ہے رزق کو واسطے اس کے جس کے وہ چاہتا ہے اور کم کر کے دیتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر کے ساتھ جاننے والا ہے۔
یعنی یہ اللہ کی تقسیم اور اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ رزق کی کشادگی اور تنگی بھی اختلافات کا باعث بنتی ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو اس میں ہماری سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جب بھی آپ مشکل حالات ہوں تو اللہ پر ہی توکل کریں اور تقدیر پر راضی رہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اور اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین میں اور جس کی وصیت کے ساتھ جس کی وصیت کی ساتھ اس کے نوح علیہ السلام نے، اور وہ چیز جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اور جو وصیت ہم نے کی ساتھ اس کے ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے کہ قائم کرو دین کو اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں۔ بھاری ہے مشرکوں پر، اور جو تم بلاتے ہو ان کو اس کی طرف اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے۔ شرع لکم یعنی اس کے معنی ہے بیان کرنا، واضح کرنا، مقرر کر دینا۔ یہ امت محمدیہ سے خطاب میں مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی دین بیان کیا جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیاء کرام کو کی جا رہی تھی۔ من الذین سے مراد یہ اللہ پر ایمان، توحید، اطاعت رسول اور شریعت ہے کو ماننا ہے۔ تمام انبیاء کا بھی یہی دین رہا ہے جس کی وہ دعوت اپنی قوم کو دیتے رہے ہیں۔ شرع وہ احکام جن پر عمل کرنا دین کا حصہ ہو، وہ شریعت ہے۔ توحید کا سبق تمام انبیاء کرام نے دیا، اور دین اصل ایک ہی ہے، توحید اور ایمان، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اب دین کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اقیم الدین سے مراد دین پر قائم رہنا، کسی بھی حالت میں اسے نہ چھوڑنا۔ مطلب یہ ہے کہ اصول دین پر قائم رہو، بنیادی اصول و عقائد جو تمام انبیاء میں مشترک رہا ہے۔ انسان اپنی پوری توجہ سے اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرے، جم جاؤ، حالات موافق ہوں یا نہ ہوں، دین پر جمے رہو۔ اور دوسرا کرنے کا کیا کام ہے؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت کرو اور دوسروں کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ایسے دین پر مشرکوں کا عمل کرنا بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت اپنانا چاہتا ہو اور جو عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لینے والا ہو۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ، اور نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس۔ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم سرکشی کی وجہ سے ان کے درمیان میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے گزر چکی تیری رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے ہیں کتاب کے ان کے بعد البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے بے چین کر دینے والے۔ یعنی انہوں نے اختلاف اور تفرقے کا راستہ علم یعنی ہدایت آ جانے اور تمام حجت کے بعد اختیار کیا، جبکہ اختلاف کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، لیکن محض بغض اور عناد، ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض یہود اور بعض قریش مکہ مراد لیا ہے۔ تفرقہ کی بنیاد لا علمی اور شرک تھی، اور علم سے دین کا علم مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور دین کی دعوت دینا۔ اختلافات کی وجہ بتائی گئی ہے بغیم بینہم، یعنی باہمی حسد و عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے کہ ہماری سرداری ختم نہ ہو جائے، یعنی وہ چیز جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، کہ ان کو ان کی غلطیوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے ایک وقت تک۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، جس سے مراد یہود و نصارہ ہے، اورثوا الکتاب یعنی تورات، انجیل یا قرآن پاک، من بعدہم یعنی اگلوں کے بعد،
پھر لفی شک منہ، اسے یقین کے ساتھ نہیں لیا بلکہ شک و شبہات میں پڑ گئے۔ یہود و نصارہ جو اپنے ماں قبل یہود و نصارہ کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، یا مراد عرب ہیں جن میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ بس اسی لیے بس بلاؤ اور قائم رکھو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا اور نہ پیروی کرو ان کے خواہشات کی، اور کہہ دیجئے میں ایمان لایا ہوں ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عدل کروں تمہارے ساتھ۔ اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور نہیں کوئی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان، اور اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اس آیت میں دین کی تبلیغ کیسے کرنی ہے اور اختلاف کا حل بتایا گیا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان کے شک کی وجہ سے آپ دین پر جمے رہیں۔ اب آپ توحید کی دعوت کا کام کریں۔ اور دوسرا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، یعنی جیسے اللہ نے تعلیم دی ہے اس طرح حکم دیں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو دین پر جمے رہیں، اور کیا نہ کریں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تم پیروی کرو ان کے خواہشات کی، یعنی لوگوں کی خواہشات، ان کے خوش ساختہ طریقوں کی پیروی نہ کریں۔ انہوں نے اپنی خواہشات سے جو جو چیزیں گھڑ لی ہیں، جیسے اپنے بتوں کی عبادت، بدعات، ان کے پیچھے مت چلو۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لائی ہوں ساتھ اس کے جو نازل کیا کہ اللہ نے اس کتاب میں سے، یعنی اس سے مراد اصل دین جو پیغمبروں کے ذریعے بھیجا گیا، یعنی جب تم کو معاملہ میرے پاس لاؤ تو اللہ کے حکم کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، یعنی ہمیشہ سے بنیاد سے بات کریں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور دین کی طرف بلائیں، انسانیت کے ناطے کہیں کہ ہم انسانیت کے ناطے ایک ہیں۔ اور لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی دوسروں سے زیادہ اپنے اعمال کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارے درمیان کے جو اختلافات ہوں گے اور جو جھگڑے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ لوگوں سے کہ آپس میں نہ جھگڑیں، بحث نہ کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ کی طرف واپسی کا یقین رکھیں، اور وہیں آپ کے تمام معاملات کا، آپ کے اختلافات کا فیصلہ ہوگا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے جو لبیک کہہ دی گئی اس کے لیے اس کی حجت باطل ہے، اس کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، یا مراد یہود و نصارہ جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، ہمارے نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے آئے اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں۔ تو کیا کرو؟ مستجیب لحجتہم، یعنی یہ سب کمزور باتیں ہیں۔ معنی سے یہ ہے کہ ایسی دلیل جو حق کے مقابلے میں قائم نہ رہ سکتی ہو، ایسے لوگوں کی سزا بتا دی گئی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا اور ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان، یہاں کتاب سے مراد تمام پیغمبروں پر جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ سچی کتابیں ہیں۔ اور کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ بطور خاص قرآن پاک مراد ہے اور اس کی صداقت کو واضح کیا گیا ہے، اور میزان اس کی صفت ہے۔ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے، یعنی عدل کو ترازو سے اس لیے بھی تعبیر کیا ہے کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرنا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کیا چیز بتائیں تجھ کو کہ شاید قیامت قریب ہی ہے، قریب ہی ہو۔
यस्तअजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा वल्लज़ीना आमनू मुशफ़िक़ूना मिन्हा वयअलमूना अन्नहल हक़्क़ु अला इन्नल्लज़ीना युमारूना फ़िस्साअति लफ़ी दलालिम बईद। और जल्दी मांगते हैं उसको वो लोग नहीं जो ईमान रखते उस पर, और वो लोग जो ईमान लाते हैं डरने वाले हैं उससे, और वो इल्म रखते हैं बेशक वही हक़ है। खबरदार बेशक वो लोग जो बहसें करते हैं क़यामत के बारे में अलबत्ता खुली गुमराही में हैं। यानी वो मुशरिकीन मजाक के तौर पर कहते थे कि क़यामत को तो आना कहाँ है, इसलिए वो क़यामत के जल्दी मचाते थे। और ईमान वालों का तर्ज अमल क्या है? इसके बरअक्स है कि वो डरते हैं क्योंकि उन्हें क़यामत के आने का यकीन है और इस रोज़ अमाल के मुताबिक हिसाब किताब होगा। अब क़यामत के बारे में बहस करने वाले खुली गुमराही में क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए कि वो इन दलाइल पर गौर व फिक्र नहीं करते और गुमराही में दूर निकल गए हैं और पलटने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिल इबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवा, और अल्लाह मेहरबान है अपने बंदों पर रिज़्क़ देता है जिसे चाहता है, और वो कवियुल अज़ीज़ क़ुव्वत वाला और गलबे वाला है। मा कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सिही व मा कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। और जो कोई इरादा रखता है आखिरत की खेती का, हम ज़्यादा कर देते हैं उसको उसकी खेती में से, और जो कोई इरादा रखता है दुनिया की खेती का तो हम इसको देते हैं उसमें से, और नहीं उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा। यानी हर्सा के मानी है बीज डाल देना और तैयारी या खेती। मुराद इससे अमाल का नतीजा है, सवाब, सिला और अजर है। मतलब यह है कि जो शख्स दुनिया में अपने अमाल और मेहनत के ज़रिए से आखिरत के अजर व सवाब का तालिब है तो अल्लाह ताला उसकी आखिरत की खेती में इजाफ़ा फरमा देता है, और एक एक नेकी का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा अता फरमाता है। और जो दुनिया की ज़िंदगी के तलबगार होते हैं, यानी तालिब दुनिया को दुनिया तो मिल जाती है लेकिन इतनी ही जितनी वो चाहता है, बल्कि इतनी ही मिलती है जितनी अल्लाह की मशीयत और तकदीर के मुताबिक हो। दुनिया तो अल्लाह हर एक को इतनी ही देता है जितनी उसने लिख रखी है। इंसान को खुद सोच लेना चाहिए कि उसका फ़ायदा किस में है। तालिब दुनिया मत बनो बल्कि तालिब आखिरत बनो। अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़ज़्लि लक़ुदिया बैनहुम व इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। और या उनके लिए कुछ शरीक है जिन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं उनके लिए दीन में से जिसकी नहीं इजाज़त दी साथ इसके अल्लाह ने, और अगर ना होती बात फैसले की अलबत्ता फ़ैसला कर दिया जाता उनके दरमियान, और बेशक ज़ालिम लोग उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। शुरकाउ से मुराद जो अल्लाह के हुक्म और फ़ैसले के मुताबिक अपना फ़ैसला मनवाना चाहते हो। शिरक करने का हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया, उनके बनाए हुए शरीकों ने इंसानों को गुमराही की राह पर लगा दिया है। लहुम मिनद्दीनी, और ये दीन उनको कहाँ से मिला? यानी अल्लाह का तो कोई शरीक नहीं है। ये बातें जो लोगों ने खुद से गढ़ रखी हैं उन्हें अल्लाह के नाम के साथ मंसूब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है। दीन किसी भी सूरत में तब्दील कर देना या कोई नई बात ईजाद करके उसे दीन का हिस्सा बना देना, इसकी इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी। हर बिदअत गुमराही और गुमराही आग है। अल्लाह का तरीका है कि वो पकड़ करने में जल्दी नहीं करता, अज़ाब के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। और ज़ालिमीन से जुल्म किसी के हक़ में कमी कर देना या दीन में नई नई बातें निकाल कर अल्लाह के हक़ में कमी कर रहे हैं, और उनके लिए क्या सज़ा बताई की है? लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तरा ज़ालिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा कसबू व हुवा वाक़िउम बिहिम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी रौदातिल जन्नह लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। और तुम देखो कि ज़ालिमों को डर रहे होंगे इससे जो उन्होंने कमाई की और जो वाक़या होने वाला है उन पर, और वो लोग जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए वो जन्नतों के बागों में होंगे, और उनके लिए जो होगा जो वो चाहेंगे उनके रब के पास होगा, और ये वो फ़ज़ल है बहुत बड़ा। यानी ये ज़ालिम लोग क़यामत के दिन से डर रहे होंगे, और जो उन्होंने अमाल आगे भेजे हैं अपने उनके सबब,
لیکن جو ایمان والے اور عمل صالح لوگ ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ روضات الجنتی، یعنی پربہار حصے میں جنت کے اندر مزید باغوں کا ذکر ہے۔ مختلف اقسام کے پھولوں سے باغوں کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور اہل ایمان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا کے طور پر جنت ملے گی، اور اس میں وہ جو چاہیں کہ ان کے رب کے پاس ہوگا۔ جنت کا مل جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ وہ چیز ہے، خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اور کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر سوائے محبت کے قرابت داری میں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی کمائے گا کوئی نیکی ہم اضافہ کر دیں گے اس میں خوبی کا۔ ان اللہ غفور شکور، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ذالک الذی، سے مراد یہ پر بہار باغ کے حصے، یعنی قبائل قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ قرابت داری یعنی رشتہ داری کا تعلق تھا۔ میں کہا کہ میں وعظ و نصیحت و تبلیغ و دعوت کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اسی کا لحاظ کرو، اور تم میری دعوت نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے باز رہو اور میرے کام میں رکاوٹ نہ بنو۔ میرا اجر تو کیا ہے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، یعنی جو کوئی اچھا کام کر کے لائے گا اس کا اجر و ثواب بڑھا دیں گے۔ نیکی کے بعد اس نیکی کا مزید نیکیوں کی توفیق کی صورت میں مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، غفور شکور ہے، یعنی وہ پردہ پوشی کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، اور جب وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ۔ فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، پھر اگر چاہتا اللہ مہر لگا دیتا تیرے دل پر۔ وَیَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دیتا اللہ باطل کو۔ وَیُحِقُّ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ، اور حق کر دکھاتا حق کو اپنے کلمات کے ساتھ۔ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یا کسی پیغمبر کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ کر لے۔ اگر یہ قرآن باطل ہوتا تو اللہ اس کو خود ہی مٹا دیتا۔ انہو علیم بذات الصدور، یعنی اللہ جانتا ہے کہ نبی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کیسی ہیں، اور آپ کے مخالفین جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ والذی یقبل التوبۃ عن، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو عن عبادہ، ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، اپنے بندوں میں سے درگزر کرتا ہے برائیوں سے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی توبہ کی شرائط بتائی گئی ہے کہ گناہ پر شرمندگی ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یعنی خالص اور سچی توبہ اللہ یقیناً قبول فرماتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور وہ جواب دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور کافر ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ یعنی اللہ اہل ایمان عمل صالح کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے خواہشات کو پورے فرماتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، اور اگر کھول دیتا اللہ رزق کو لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، البتہ وہ بغاوت کرتے زمین میں، ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اور لیکن اتارتا ہے ساتھ اندازے کے جو وہ چاہتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اور بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ ہر شخص کو یکساں طور پر رزق عطا فرما دیتا تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول ہی نہ کرتا، ہر شخص شر و فساد اور بغاوت میں ایک دوسرے سے بڑا ہوا ہوتا، جس سے زمین میں فساد سے زمین بھر جاتی۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے ہوں اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ دوست و تعریف والا ہے۔
یعنی رزق کی پیداوار میں سب سے زیادہ مفید اہم چیز بارش ہے۔ یہ بارش جب نا امیدی کی بات ہوتی ہے تو اس نعمت کا صحیح اندازہ، صحیح احساس اس وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے اس طرح کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانی میں سے ہے پیدائش آسمانوں اور زمین کے، اور جو کچھ بھی اس نے پھیلائے ہیں ان دونوں میں جانوروں میں سے، اور وہ اوپر ان کے جمع کرنے پر اور جب وہ چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، بس بوجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں کو۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی تم پھر بھاگ کر کہیں ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں تم ہماری گرفت میں نہ آ سکو، یا جو مصیبت ہم نے تم پر نازل کرنا چاہیں اس سے تم بچ سکو۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور اس کی نشانیوں میں ہے کشتیاں سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ سمندروں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہاز اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ أَن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور اگر وہ چاہتا ہے تھما دیتا ہواؤں کو تو وہ ہو جائیں تھمی ہوئی اس کی پشت پر، اور بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے ہر صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے اور یہ کشتیاں سطح سمندر پر ٹھہری رہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں صبر اور شکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر۔ یا ہلاک کر دیں ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سوں کو۔ وَیعلم، اور وہ جان لیں، الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص۔ وہ لوگ جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، نہیں ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ۔ یعنی جان لیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے کہیں بھاگ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا۔ اور بس جو بھی وہ دیے گئے تم کوئی بھی چیز تو وہ مال ہے دنیا کی زندگی کا۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، دنیا کا ساز و سامان بھی دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جانے والا ہے، لیکن نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا، اور متاع دنیا سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے، کیونکہ اس کو زوال اور فنا نہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے اور اہل ایمان کی صفات بتائی گئی ہے، وہ کن باتوں سے بچتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یجتنبون کبائر الاسم، یعنی وہ برائی جس پر حد لگے اور جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہو، قرآن میں جس کی سزا بتا دی گئی ہو، گناہ جس میں حق تلفی ہو۔ جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا رہتا ہے۔ والفواحش سے مراد ہر وہ کام جو شہوت سے تعلق رکھتا ہو، فحش گفتگو، اشارہ یا بری نظر سے دیکھنا، یعنی وہ برائی جو شہوت اور نفسانی خواہش کو بڑھائے۔ اور کس سے بچتے ہیں؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اور غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو نہیں بڑھانے والے۔ اور مزید اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں اگلی آیات میں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
یعنی وہ لوگ جو حکم مانتے ہیں اپنے رب کا، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ اقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، آپس کے میں محبت بڑھ جاتی ہے، درست راستے کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے، اور کام میں برکت بھی ہو جاتی ہے۔ اور ان کی کیا صفات ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ اسے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی زیادتی تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی متکبر اور جبار قسم کے لوگ جب ان پر زیادتی کرتے ہیں تو وہ ان سے بدلہ نہیں لیتے، دین کے بڑے بڑے فائدے کی خاطر ظالم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ حق بات سے بھی نہیں پھرتے، یعنی معاف کر دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس جیسی، یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ یہ قصاص یعنی بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہیں، لیکن مشاکلت کی وجہ سے اسے بھی برائی ہی کہا گیا ہے۔ اسلام انصاف کے ساتھ بدلہ لینے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، سب سے بہتر کام کیا ہے کہ بس جو کوئی درگزر کر جائے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اس کے اللہ کے ذمہ ہے، یعنی معاف کر دینے کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ انہ لا یحب الظالمون، اور بے شک وہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد بعد ظلم ہی، اس کے ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیلٍ، تو یہی وہ لوگ نہیں ہیں ان پر کوئی راستہ، یعنی جو اپنے ظلم ہونے کے بعد برابری کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر ملامت نہیں، اسے کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم، اور بے شک راستہ ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور بغاوت کرتے ہیں زمین پر بغیر حق کے، اور یہی وہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہ ملامت ان لوگوں پر ہوگی جو خود دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق فساد پھیلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک البتہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی دوست اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو کہ ظالموں کو جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وَيَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، وہ کہیں گے کیا لوٹنے کی طرف کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، اور تم دیکھو کہ ان لوگوں کو پیش کیے جائیں گے ان پر، یعنی جہنم پر جھکنے والے اور ذلت کی وجہ سے، اور وہ دیکھیں گے چھپی ہوئی نظروں سے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک خسارے والے وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے ہی نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ خبردار، بے شک ظالم ہی دائمی عذاب میں ہوں گے، یعنی دنیا میں یہ کافر ہمیں دنیاوی خسارے کا حامل سمجھتے تھے، جبکہ ہم دنیا میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ اہل ایمان کی گفتگو ہے، یعنی دنیا کے خسارے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لو حقیقی خسارے سے کون دوچار ہے، وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظر انداز کیے رکھا آج وہ جنت کے مستحق ہیں، یا وہ جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا آج ایسے عذاب میں گرفتار ہے کہ جس سے اب چھٹکارا ممکن نہیں۔ خسارہ کیا ہے کہ آخرت سے بے خبر ہو گئے ہیں، اور خود بھی بے خبر ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو بھی آخرت کی یاد نہ دلائی، اور قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کے بارے میں جوابدہ ہوں گے۔
وما كان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار جو مدد کریں گے ان کی اللہ کے سوا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جو کوئی بھٹکا دے اللہ نہیں اس کے لیے کوئی راستہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ قبول کر لو اپنے رب کے لیے اس سے پہلے کہ آ جائے ایک دن، نہیں ٹلنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی چائے پناہ اس دن، اور نہیں تمہارے لیے کوئی انکار کرنا۔ یعنی قیامت کے دن کو تم ٹال نہیں سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جا سکتے ہو جہاں کوئی تم چھپ سکو، اپنے گناہوں کا انکار نہ کر سکو گے کیونکہ وہ سب کچھ لکھے ہوئے ہوں گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر وہ راز پڑتے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں آپ کے ذمہ مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، خوش ہو جاتا ہے وہ اس پر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر پہنچتی اس کو کوئی تکلیف بوجہ اس کے جو اس نے آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، تو بے شک انسان سخت ناشکرا ہے۔ یعنی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور وہ مانے یا نہ مانے آپ سے اس کی پاس پرس نہیں ہوگی، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور جب کبھی انہیں رزق کی فراوانی اور رحمتیں اور عافیت، اولاد، جاہ و منصب ملتا ہے تو پھر وہ تکبر کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اور جب انہیں ان کے مال کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی مال کی کمی یا بیماری وغیرہ، تو وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہب، اور وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء جو وہ چاہتا ہے لڑکیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے۔ او یزوجہم، یا وہ ملا جلا کے دیتا ہے، ذکران و اناثا، یعنی لڑکے اور لڑکیاں، ویجعل من یشاء عقیما، اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، انہ علیم قدیر، اور بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ وما کان، اور نہیں ہے، لبشر، کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ مگر وحی کے طور پر، یا پردے کے پیچھے سے، یا پیچھے سے رسول کوئی بھیجنے والا، تو وہی کرتا ہے ساتھ اس کے اذن کے، اور جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ بلند اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں وحی الہی کی 3 صورتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلی کہ دل میں بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور دوسری پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا، اور تیسری یعنی فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی کو بھیجنا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف ایک وحی اپنے حکم سے، اور نہ تھا تو جانتا کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان، لیکن بنایا ہم نے اس کو نور اور راہ دکھاتے ہیں ہم ساتھ اس کے جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بے شک آپ البتہ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یا روح سے مراد قرآن ہے، یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم نے وحی کرتے رہے اسی طرح ہم نے آپ پر بھی قرآن کی وحی کی، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی نبوت سے پہلے آپ قرآن کا علم نہیں جانتے تھے، اسی طرح ایمان کی اور ان تفصیلات سے بھی بے خبر تھے، اور جو شریعت میں مطلوب ہیں، یعنی اس قرآن کو نور بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں ہم جسے چاہتے ہیں
ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ صراط اللہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ راستہ اللہ کا وہ ذات ہے، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ خبردار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تمام معاملات، یعنی یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام ہے، یہ راہ نجات کی طرف اشارہ ہے۔ اس سارے کے سارے کام اللہ کے اذن سے ہی ہوتے ہیں، اور سارے کاموں کی جزا اور سزا قیامت والے دن سارے معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔